بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی سزا جنت میں بھی ملتی ہے؟ حضرت جابر سے روایت ہے کہ طفیل بن عمر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ ان کا ساتھی مدینے کی ہوا موافق نہ آنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ جب بیماری حد سے بڑھ گئی، برداشت کے قابل نہ رہی، تو اس نے اپنے تیر کے پھل سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ کاٹ دیے، جس کی وجہ سے ہاتھوں سے خون بہنے لگا اور اس کے نتیجے میں وہ مر گیا۔ طفیل بن عمر نے اسے خواب میں دیکھا، اچھی حالت میں تھے مگر اس کے ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے۔ پوچھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے اپنے نبی کے ساتھ ہجرت کی برکت سے معاف کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا تم نے اپنے ہاتھوں کو کیوں چھپا رکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو خود بگاڑا ہے، ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ طفیل بن عمر نے یہ خواب رسول کریم سے بیان کیا تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ تو نے اسے معاف کر دیا، اس کے ہاتھوں کے بھی مغفرت فرما، خود کو نقصان پہنچانے کی معافی نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 311۔ عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور اپنی قوم کے مخلص افراد کو بلائیں، تو رسول کریم کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا، یا صباحا سنو، آگاہ ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ کون آواز لگا رہا ہے؟ تو سب کہنے لگے کہ محمد آواز لگا رہے ہیں۔ تو سب لوگ آپ کی طرف جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے فلاں کے بیٹو، اے عبد مناف کے بیٹو، اے عبد المطلب کے بیٹو۔ تو بنی ہاشم آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھوڑ سوار دشمن دستہ ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بہت سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ابو لہب کہنے لگا کہ آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے تو یہ صورت نازل ہوئی کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث 508۔ سبسکرائب می